ناظرین اکرام، ہمارے یوٹیوب چینل طب یونانی اور آیوروید میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج جس پتھر کے بارے میں بات کریں گے اسے اوپل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قیمتی اور پرانا جواہر ہے۔ نکل صاحب لکھتے ہیں کہ اس جواہر کی آب و تاب یعنی چمک دمک کارنیکل کی طرح ہے۔ اس کا عمدہ زعفرانی رنگ ایمیتھسٹ کے مشابہ ہے یعنی ملتا جلتا ہے، اور زرد رنگ یعنی پیلا رنگ زمرد سے ملتا ہے۔ اکثر نے تسلیم کیا ہے کہ خوش رنگت کے لحاظ سے تمام جواہرات فوق رکھتا ہے یعنی بلند ہے، اوپر ہے۔ سیاہ یعنی کالا اوپل یہ سب سے قیمتی ہے، اعلیٰ قسم کا اوپل، اور تیسرا آتشی اوپل۔ اس کے اندر چمکیلی سرخ رنگ کی یعنی لال رنگ کی دمکیں نکلتی ہیں، چمکیں نکلتی ہیں۔ عام اوپل یا سیمی اوپل اس میں عمدہ دودھی رنگ ہوتا ہے، شیشہ سے چھیلا جا سکتا ہے۔ ہائیڈروفین تاریک خوش رنگ کا چولا رنگ یہ کاسٹڈونی کے مشابہ ہے یعنی ملتا جلتا ہے۔ ہائلائٹ بلورین چمک شفاف یعنی صاف، میٹیلائٹ رنگ بھورا۔ ووڈ اوپل یعنی چوبی اوپل، لکڑی والا اوپل، رنگ خاکی بھورا یا سیاہ۔ اوپل جیسپر یہ سنگ یشم یعنی یشب پتھر کے سے ملتا جلتا ہے۔ سیبلیش سنٹر یہ آتش فشاں وہ چشمہ ہائے گرم کے قریب ملتا ہے یعنی آگ اگلنے والے پہاڑ اور گرم پانی کے قدرتی چشمے کے قریب ملتا ہے۔ اور معدنی اوپل یعنی جو زمین سے حاصل ہوتا ہے۔ چمک بلورین مرواریدی روغنی رنگ سفید، زرد، بھورا، سبز، خاکی ہے۔ اس میں اندرونی درزیں ہوتی ہیں یعنی اس میں دراز ہوتے ہیں جن میں ہوا بھری رہتی ہے، دھونکنی سے نہیں پگھلتا یعنی جو ہوا پھونکنے کا آلہ جو بھٹی میں استعمال ہوتا ہے اس سے نہیں پگھلتا۔ اگر تیز گرمی پہنچائی جائے تو پانی دور ہو جانے کی وجہ سے تاریک ہو جاتا ہے یعنی ڈارک ہو جاتا ہے۔ جن قسموں میں لوہے کا عنصر شامل ہوتا ہے وہ گرمی سے سرخ یعنی لال ہو جاتا ہے۔ اوپل جو کثرت استعمال سے خراب ہو جاتا ہے اگر پانی یا روغن میں یعنی تیل میں کچھ عرصے تک رکھا جائے تو پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ہنگری کا اوپل دودھیا رنگ کا ہوتا ہے، کثرت استعمال سے خراب نہیں ہوتا۔ آئرلینڈ کا عمدہ نہیں ہوتا۔ جنوبی آسٹریلیا کا اوپل خوش رنگ ہوتا ہے اور عمدہ۔ میکسیکو کا اوپل خوشنما ہوتا ہے یعنی خوبصورت ہوتا ہے لیکن ایسا سوراخ دار ہے کہ نم دیں تو بے رنگ ہو جاتا ہے، کثرت استعمال سے اس کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت پتھر ہے جو ناحق غلط شہرت پا گیا ہے کہ بدقسمتی لاتا ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ روحانی علوم کے نقطۂ نظر سے یہ جاذب یعنی کھینچنے والا اور اثرات کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر اسے پہن لیا جائے تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے وہ خود تمہاری قوت حیات کو چوس رہا ہے۔ یہ جس طرح دمکتا ہے چمکتا ہے اس طرح چند ہیرے ہی دمک سکتے ہیں۔ نیلا اوپل نئی روشنی والا، محبت اور خوشی لاتا ہے۔ سرخ یعنی لال اور گلابی رنگوں والے قوت، صحت، جرات یعنی بہادری اور زندہ دلی کی صفات دیتے ہیں یعنی خوبیاں دیتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کو تو بخوشی پہنا جا سکتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس بات سے ہوشیار ہو کہ اوپل کہاں سے خریدا جا رہا ہے۔ اسے سیکنڈ ہینڈ کبھی نہ لو کیونکہ اس کے اندر حامل کی قوت جذب ہوتی ہے یعنی پہننے والے کی طاقت اس میں جذب ہوتی ہے۔ اگر خریدنا ہو تو اس کے اصلی مالک کا پتہ چلاؤ، ایسا نہ ہو کہ غلط آدمی کا پہنا ہوا خرید لو، بس یہی بدقسمتی کی وجہ ہوتی ہے۔ یہ ایسا پتھر ہے جو خوش قسمتی و بدقسمت کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس میں یکساں طور پر، برابر طور پر دونوں اثرات موجود ہو جاتے ہیں۔ بد اثرات کی وجہ سے اس کے پہننے سے فوراً مغمومیاں یعنی غم اور اداسیاں لاتا ہے۔ جو لوگ محبت کے دور سے گزر رہے ہوں ان کو خوش قسمتی دیتا ہے، خصوصاً جو صرف اکتوبر میں پیدا ہوئے ہوں۔ اوپل کی کرسٹل ساخت امورفس یعنی جس کے ذرات باقاعدہ کرسٹل کی ترتیب میں نہ ہو۔ دراصل تمام پتھر اسی کرسٹل ساخت کے لحاظ سے درجہ بندی پاتے ہیں۔ یہ وہ گلاس کا پتھر ہے جو اتنی جلدی ٹھنڈا ہو کر کرسٹل کی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ اس کی کیمیکل کمپوزیشن یعنی کیمیائی ترکیب بالکل کرسٹل یعنی بلور کی طرح ہے، مگر یہ کرسٹل کی حالت اختیار نہیں کر سکا۔ اس میں 1 سے 5% پانی بھی موجود ہے، اس لیے نان کرسٹل کہلاتا ہے۔ اس کا کیمیکل فارمولا دراصل سلیکون ڈائی آکسائڈ اور پانی کا مرکب ہے، اس لیے یہ ان چند پتھروں میں شمار ہوتا ہے جو بالآخر یعنی آخرکار خشک ہو کر سوکھ کر چٹک جاتا ہے اور رنگ تبدیل کرتا ہے۔ اگر اس کا رنگ تبدیل ہو تو سمجھ لیں کہ یہ لیبارٹری میں تیار
तैयार नकली ओपल है। इसलिए ओपल वगैरह जैसे पत्थरों के लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना उसे कुछ देर स्याह सादा पानी में या नबाताती यानी जड़ी बूटियों के पानी में छोड़ दिया जाए और खुश्क करके सुखा करके इस्तेमाल किया जाए। ओपल की साख्त यानी बनावट आम तौर पर 6 दर्जे लिखी जाती है, मगर चूँकि ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमुआ यानी मुरक्कब है, इसलिए ये सख्ती 6.5 दर्जे से लेकर 55 दर्जे तक तब्दील हो सकती है, बदल सकती है। इसकी कसाफत यानी गाढ़ापन, घनापन बहुत कम होती है। इसकी 2 बुनियादी अक़साम हैं, किस्में हैं। एक नायाब पत्थर जो कि बिल्लौर की तरह रंग बिखेरता है। दूसरी आम किस्म जो हमारे मुल्क में संग दूधिया के नाम से मशहूर है। इसके अलावा शीशा और एक ख़ास सीप से कई नकली पत्थर ओपल के नाम से दुनिया में फ़रोख्त होते हैं, बेचे जाते हैं। लेटेक्स ओपल भी लेबार्ट्री में तैयार होता है, जो न सिर्फ कीमत के लिहाज से सस्ता होता है बल्कि कई ज़ाहिरी वजूहात की बिना पर और बेहतरीन ओपल की मुशाबिहत यानी मेल जोल रखने की वजह से तमाम मुल्कों में ओपल के साथ फ़रोख्त होता है, बेचा जाता है। चूँकि ओपल को लेबार्ट्री में तैयार करना असल ओपल की कान कनी से यानी माइनिंग से सस्ता पड़ता है, इसलिए तमाम दुनिया में बड़ी तादाद में नकली ओपल मार्केट में मौजूद होता है। ओपल को कदीम तारीख़ में, पुराने तारीख़ में हव्वा का चेहरा करार दिया जाता है, चूँकि हव्वा की तरह इसकी भी बेशुमार किस्में और रंग हैं। हव्वा यानी औरत के मोड़ की तरह इसकी अक्सर किस्में रंगत और चमक तब्दील करती रहती हैं। ओपल के बेशुमार रंग हैं, तकरीबन कूस क़ज़ा यानी 7 रंगों का कुदरती धनुष नुमा मंजर के तमाम रंगों और उसके अलावा भी बेशुमार शेड में पाया जाता है, जिनका शुमार किया जाना मुश्किल है। इसका रंग सफ़ेद दूधिया से हल्के ग्रे तक, सफ़ेद से काले रंग तक, जर्दी माइल, सब्ज़, ऑरेंज, स्काई ब्लू, धुआं जैसा ग्रे, मुकम्मल स्याह यानी काला, लाल, गुलाबी, पीला, बेरंग हो सकता है। ओपल ट्रांसपेरेंट यानी आर पार नज़र आने वाला और सेमी ट्रांसपेरेंट यानी आधा आर पार नज़र आने वाला में पाया जाता है, ताकि बिल्लौर की तरह आबो ताब और चमक। नॉन ट्रांसपेरेंट यानी आर पार नज़र न आने वाला और सेमी ट्रांसपेरेंट यानी आधा आर पार नज़र आने वाला में पाया जाता है। हत्ता कि बिल्लौर की तरह आबो ताब और चमक दमक वाला भी मिल जाता है। सबसे कीमती मुकम्मल स्याह ओपल होता है यानी काला ओपल होता है, जबकि नायाब ओपल बेरंग होता है। ओपल को तमाम अमराज का दाफ़े करार दिया गया है, यानी तमाम मर्ज़ों को, बीमारियों को दूर करने वाला बताया गया है। इसे तमाम बीमारियों के हमलों को रोकने वाला पत्थर कहा जाता है। ये आँख की तमाम बीमारियों को दूर करता है और ज़ख्मों को भरता है। ये आम सेहत का ज़ामिन पत्थर है, ख़ास तौर पर मैदे, तिल्ली और पेट की तमाम बीमारियों से शिफा बख्श है। ओपल सीने के अंदरूनी आज़ा, तिल्ली, मैदा और पेट को ताकतवर बनाता है। तारीख़ में नीलम और हीरे के बाद सबसे ज़्यादा कहानियाँ ओपल से ही मंसूब हैं, यानी ओपल के ही मुतालिक हैं। 1829 ईस्वी में सर वाल्टर स्कॉट ने एक नावल में ओपल की बुराई बयान की थी। मुसन्निफ़ की ज़बरदस्त साइंसी शख्सियत के सबब लोगों ने उस कहानी को हकीकत समझ लिया और ओपल की हैसियत दर्जे अव्वल से पहले दर्जे से गिरकर दर्जे सुवम यानी तीसरे दर्जे में पहुंच गई। पूरे यूरोप में इसका कोई ख़रीदार न रहा। तकरीबन 20 बरस तक इस पत्थर को मनहूस समझा जाता रहा। आखिर जब इंग्लिस्तान की मलका विक्टोरिया ने अपने ताज में स्याह ओपल यानी काला ओपल लगाया, तब जाकर ओपल की कीमत बहाल होना शुरू हुई। रूहानी एतबार से ओपल मूडी अफराद के मूड में इस्तेहकाम यानी मजबूती पैदा करता है, इसलिए ये उन अफराद के लिए खुसूसी तौर पर मुफीद है जिनका खुशकिस्मती का अदद 2 है। ये पत्थर सोच विचार की क़ुव्वत पैदा करता है और यकसुई अता करता है, इसलिए मुराक़बे के दौरान यानी ध्यान लगाने के दौरान इसका पहनना निहायत मुफीद है। इस आम ओपल की बैकग्राउंड सफ़ेद, दूधिया, जर्द, गुलाबी होती है। इसकी शिफाई खुसूसियात यानी सेहतयाबी का सबब बनने वाली जो खूबियाँ हैं वो ये हैं कि ये आँखों की तमाम बीमारियों में मुफीद है। ये जिस्मानी नुक्स यानी ख़राबी और ज़ोफ़ बदन यानी बदन की कमज़ोरी की वजह से बोलने की दुश्वारी व दिक्कत, ज़ुबान में लुकनत दूर करता है। ये मर्ज़ सुरा यानी मिर्गी के मर्ज़ में शिफा देता है। ये अफरादी हरकत यानी अकेला या अलग अलग रहने की हरकत में गैर
ہم آہنگی کو دور کرتا ہے۔ مردوں میں پائی جانے والی نسوانیت یعنی زنانہ پن کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ یہ پتھر دماغ کے گلینڈز کی کارکردگی یعنی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ عام اوپل کو ہمیشہ گلے میں لٹکانا چاہیے، لیکن طبی استعمال کے لیے یہ ہاتھوں میں بھی پہنا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ سیاہ اوپل خاص اوپل ہے۔ یہ گولڈن بیک گراؤنڈ سے لے کر سیاہ بیک گراؤنڈ تک، یعنی ایسا پس منظر پیچھے کا منظر جس کا رنگ سونے کا ہو، اور سیاہ بیک گراؤنڈ یعنی جس کا پیچھے کا منظر جو ہے کالا ہو، تو اس کے رنگوں میں ملتا ہے۔ یہ مردانہ اور زنانہ تمام جنسی اعضاء کے امراض میں اکثری اثر رکھتا ہے۔ امراض خبیثہ کو دور کرنے میں بے حد مفید ہے۔ یہ مردانہ خصیہ یعنی اور زنانے خصیت الرحم یعنی بچے دانی اور بیضہ دانی یعنی انڈے دانی کی کمزوری اور نقائص یعنی خرابی کو دور کرتا ہے۔ سیاہ اوپل، کالا اوپل طحال یعنی تلی، لبلبے اور تلی کے امراض کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے اور مکمل شفا دیتا ہے۔ جنسی طور پر ٹھنڈی عورتوں مردوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ سیاہ اوپل یعنی کالا اوپل آفاقی یعنی دنیاوی جذبہ محبت کو مستحکم کرتا ہے یعنی مضبوط کرتا ہے۔ چونکہ اوپل خیال کی قوت کو استعمال کرتا ہے، اس لیے اسے پہننے والے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اپنی تمام سوچ کو مثبت بنائے یعنی پازیٹیو بنائے، اچھا بنائے، تو لازمی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سیاہ اوپل کالا اوپل سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے انگوٹھی میں یا گردن کے مقام پر پہننا چاہیے۔ یہ انصاف لاتا ہے۔ اگر آپ انصاف پسند نہ ہوں تو یہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اسی لیے اوپل کو برج میزان والوں کا لکی اسٹون، خوش قسمتی کا پتھر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ مثبت یعنی پازیٹیو اچھے خیالات رکھنے والے نہیں ہیں اور فطری طور پر حاسد ہیں یعنی جلن رکھنے والے ہیں تو اوپل پہننے سے گریز کریں، بچیں۔ اسے بیماری کے دوران پہن سکتے ہیں۔ قدیم رومن یعنی پرانے رومن عقیدے کے مطابق اوپل آنکھوں کے تمام امراض، تمام بیماریوں کو دور کرنے کے علاوہ نظر بد کو بھی یعنی بری نظر کو بھی دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یورپین لوگوں کے قول کے مطابق اوپل انسان کو دولت مند بناتا ہے اور عقل و دانش میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اوپل کا محبت کے معاملات سے گہرا تعلق ہے۔ یہ زندگی میں محبت کا عنصر داخل کرنے والا پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ اوپل کو جواہر کی رانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نہ صرف انسان کو محبت سے آشنا کرتا ہے یعنی جان پہچان کرواتا ہے، بلکہ طمانینت یعنی سکون اور خوشی کے احساس بھی ابھارتا ہے۔ اوپل اشتعال یعنی غصے دلانے والی طبیعت کو کنٹرول کرتا ہے اور غصے کو دور کرتا ہے۔ چینی و جاپانی قوموں کے مطابق اوپل پاکیزگی کا نشان ہے۔ یہ امیدیں پوری کرتا ہے اور تمام امراض سے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، خواب میں آپ سے اوپل گم ہو جائے تو کوئی دوست یا عزیز عارضی طور پر یعنی ٹیمپریری طور پر دور ہو جائے گا۔ اگر خواب میں اوپل میں چمک نظر آئے تو خوشیاں حاصل ہوں گی، اور اگر اوپل خواب میں دور نظر آئے یعنی اپنے جسم پر نظر نہ آئے تو خوش بختی لاتا ہے۔ خواب میں اگر خود کو اوپل پہنے دیکھے تو کسی معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہوں گے، مگر جزوی طور پر، تھوڑے طور پر۔ اگر آسمان میں اوپل دیکھیں یا آسمان اوپل کی رنگت کی طرح دکھائی دے تو آپ اپنے پسندیدہ شخص کو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر اپنے پاس بہت سارے اوپل دیکھیں تو آپ دوسروں کے مشورے یا خیالات کا بالکل دھیان دیے بغیر اپنا کام کرنے والے فرد ہیں، اور لاشعور یعنی لا علمی یعنی بے خبری کی حالت آپ کو تبدیل ہونے کا اشارہ دے رہا ہے۔ اگر آپ 3 اوپل اکٹھے دیکھیں تو جسمانی، جذباتی اور ذہنی ہم آہنگی کی دلیل ہے، یعنی ذہنی ایک دوسرے سے میل جول کی دلیل ہے۔ یہ اوپل صرف اورنج اور سرخ رنگ کے یہ اوپل یعنی لال اوپل صرف اورنج اور سرخ رنگ کے مختلف شیڈ میں ملتا ہے۔ یہ زرقون اور بلور کی طرح چمک دمک رکھنے والا پتھر ریڈ فائر اوپل کہلاتا ہے۔ یہ کئی طرح سے یاقوت کی کوالٹی اور خواص کا حامل ہے، یعنی روبی کی طرح خوبی رکھنے والا ہے۔ یہ ریڈ فائر اوپل
ذہن کو شفاف کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اور ذہنی ابتری یعنی دماغی خرابی اور کشمکش کو دور کرتا ہے۔ یہ خون نہ پیدا ہونے والے امراض میں، بیماریوں میں خون کی دیگر بیماریوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ وجدان کی قوت یعنی دل کی اندرونی کیفیت یا احساس کی طاقت اور دیگر یعنی دوسرے روحانی قوتوں کو ابھرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ خون کے سرخ ذرات یعنی لال رنگ کے چھوٹے چھوٹے جو ذرے ہوتے ہیں خون کے، اور عضلات یعنی پٹھے کی نشو و نما کے لیے، پرورش کے لیے مفید ہے۔ ریڈ فائر اوپل اضطراب یعنی بے چینی، ڈپریشن کو دور کر کے اعصاب کو سکون دیتا ہے۔ یہ طبیعت میں بشاشت یعنی خوش دلی، خوش مزاجی، جولانی یعنی حرکت، روانی، گردش، سرکولیشن کو اور خوشی پیدا کرتا ہے۔ یہ خوف و مایوسی کو دور کر کے تر و تازہ اور توانا یعنی طاقتور، مضبوط، صحت مند رکھتا ہے۔ ریڈ فائر اوپل ہیرے کی طرح تمام قوت یعنی طاقت خود بخود جذب کرنے کی یعنی کھینچنے کی صلاحیت رکھنے والا پتھر ہے۔ چنانچہ یہ اپنے پہلے پہننے والے کے تمام منفی یعنی نیگیٹو و مثبت یعنی پوزیٹیو خواص یعنی خوبی، خاص طور پر منفی قوت یعنی نیگیٹو طاقت کو جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ چنانچہ سیکنڈ ہینڈ اوپل پہننے سے حکماں نے، حکیموں نے منع کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو اچھی کوالٹی کا اوپل چاہیے تو ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں کو اچھی کوالٹی کا اوپل آپ لوگوں کو مہیا کریں گے، اور آپ لوگوں کو اگر کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں جانکاری چاہیے، جانکاری حاصل کرنی ہو، ہمیں کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس جڑی بوٹی یا اس پتھر کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ جانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل طب یونانی اور آیوروید کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئی جانکاری کے ساتھ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔